الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی آل صلی علی سیدنا و مولانا محمد و صحابہ صلی علی سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم وصلی علیہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، آج رہائش شان کریم کربلا پارٹ 1 ویڈیو اینڈ تک دیکھا کریں۔ اچھی لگے تو اس کو لائک اور شیئر ضرور کیا کریں۔ کمنٹ سیکشن میں جا کے اپنا کمنٹ کر کے بتایا کریں کہ آپ کو یہ ویڈیوز کیسی لگتی ہیں اور آپ نے اس میں سے کیا سیکھا۔ اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پریس کر دیں تاکہ ہماری ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ تک بر وقت پہنچ سکے۔ بڑھتے ہیں ہم آج اپنے موضوع کی طرف، رہائش شان کریم کربلا۔ میں نے پارٹ 1 جو لوڈ کیا ہے ابھی، فرسٹ ٹائم کی جو ویڈیو اپلوڈ کی ہے اس پہ میں نے مولا حسین علیہ السلام کے بارے میں بات کی ہے، اور ابھی بھی اسی کا تسلسل بات کریں گے۔ آپ سب سے گزارش ہے کہ یہ ضرور پارٹ 5 کریں اور اپنے سینوں کو ایمان کی دولت سے منور فرمائیں اور اپنے ایمان کو تازہ کریں اور رحمت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے یقیناً امیدوار بنیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا رسول اللہ تیرے در کی فضاؤں کو سلام، یا رسول اللہ تیرے در کی فضاؤں کو سلام، یا رسول اللہ تیرے در کی فضاؤں کو سلام، گنبد خضرا کی ٹھنڈی ٹھنڈی چھاؤں کو سلام، یا رسول اللہ تیرے در کی فضاؤں کو سلام، گنبد خضرا کی ٹھنڈی ٹھنڈی چھاؤں کو سلام، جو مدینے کے گلی کوچوں میں دیتے ہیں صدا، جو مدینے کے گلی کوچوں میں دیتے ہیں صدا، ان فقیروں راہ گیروں ان گداؤں کو سلام، جو مدینے کے گلی کوچوں میں دیتے ہیں صدا، ان فقیروں راہ گیروں اور گداؤں کو سلام، یا رسول اللہ تیرے در کی فضاؤں کو سلام، گنبد خضرا کی ٹھنڈی ٹھنڈی چھاؤں کو سلام۔ اور والہانہ جو طواف گنبد خضرا کریں، والہانہ جو طواف گنبد خضرا کریں، مست و بے خودی وجد میں آتی ہواؤں کو سلام، مست و بے خودی وجد میں آتی ہواؤں کو سلام، جو مدینے کے گلی کوچوں میں دیتے ہیں صدا، جو مدینے کے گلی کوچوں میں دیتے ہیں صدا، ان فقیروں راہ گیروں ان گداؤں کو سلام، ان فقیروں راہ گیروں ان گداؤں کو سلام، یا رسول اللہ تیرے در کی فضاؤں کو سلام، اور گنبد خضرا کی ٹھنڈی ٹھنڈی چھاؤں کو سلام، اور مسجد نبوی کی صبح اور شاموں کو سلام، مسجد نبوی کی صبح اور شاموں کو سلام، یا نبی تیرے غلاموں کے غلاموں کو سلام، مسجد نبوی کی صبح اور شاموں کو سلام، مسجد نبوی کی صبح اور شاموں کو سلام، یا نبی تیرے غلاموں کے غلاموں کو سلام، یا رسول اللہ تیرے در کی فضاؤں کو سلام، گنبد خضرا کی ٹھنڈی ٹھنڈی چھاؤں کو سلام، اور جو پڑھا کرتے ہیں روز و شب تیرے دربار میں، جو پڑھا کرتے ہیں روز و شب تیرے دربار میں، پیش کرتا ہے ظہوری ان سلاموں کو سلام، پیش کرتا ہے ظہوری ان سلاموں کو سلام، جو پڑھا کرتے ہیں روز و شب تیرے دربار میں، پیش کرتا ہے ظہوری ان سلاموں کو سلام، یا رسول اللہ تیرے در کی فضاؤں کو سلام، گنبد خضرا کی ٹھنڈی ٹھنڈی چھاؤں کو سلام، والہانہ جو طواف گنبد خضرا کریں، مست و بے خودی وجد میں آتی ہواؤں کو سلام، اور جو مدینے کے گلی کوچوں میں دیتے ہیں صدا، جو مدینے کے گلی کوچوں میں دیتے ہیں صدا، ان فقیروں راہ گیروں اور گداؤں کو سلام، ان فقیروں راہ گیروں ان گداؤں کو سلام، یا رسول اللہ تیرے در کی فضاؤں کو سلام، گنبد خضرا کی ٹھنڈی ٹھنڈی چھاؤں کو سلام، یا رسول اللہ تیرے در کی فضاؤں کو سلام، مسجد نبوی کی صبح اور شاموں کو سلام، یا نبی تیرے غلاموں کے غلاموں کو سلام، یا نبی تیرے غلاموں کے غلاموں کو سلام،
پیش کرتا ہے ظہوری ان سلاموں کو سلام، پیش کرتا ہے ظہوری ان سلاموں کو سلام، ان سلاموں کو سلام، ان سلاموں کو سلام۔ اب بڑھتے ہیں ہم اپنے موضوع کی طرف، جو آج کا ہمارا موضوع ہے، پوری توجہ کے ساتھ، کہ وقت ازل خدا نے بنایا حسین کو۔ آج بہت بڑا دن ہے دوستو، بہت بڑا دن، کہ وقت ازل خدا نے بنایا حسین کو، وقت ازل خدا نے بنایا حسین کو، پھر اس کی کائنات بنائی حسین نے۔ وقت ازل خدا نے بنایا حسین کو، وقت ازل خدا نے بنایا حسین کو، پھر اس کی کائنات بنائی حسین نے، پھر اس کی کائنات، پھر اس کی کائنات بنائی حسین نے۔ اور حیرت سے کربلا میں خدا دیکھتا رہا، حیرت سے کربلا میں خدا دیکھتا رہا، حیرت سے کربلا میں خدا دیکھتا رہا۔ وہ جب اپنی کائنات لٹائی حسین نے، جب اپنی کائنات لٹائی حسین نے، جب اپنی کائنات لٹائی حسین نے، جب اپنی کائنات لٹائی حسین نے۔ وقت ازل خدا نے بنایا حسین کو، پھر اس کی کائنات بنائی حسین نے، پھر اس کی کائنات، پھر اس کی کائنات، پھر اس کی کائنات بنائی حسین نے۔ حیرت سے کربلا میں خدا دیکھتا رہا، حیرت سے کربلا میں خدا دیکھتا رہا۔ اور جب اپنی کائنات لٹائی حسین نے، جب اپنی کائنات لٹائی حسین نے، جب اپنی کائنات لٹائی حسین نے۔ اور ہم پر نزول رحمت کی رات ہے، ہم پر آج نزول رحمت کی رات ہے، یعنی ظہور معنی قرآن کی رات ہے۔ ہم پر نزول، آج ہم پر نزول رحمت خدا کی رات ہے، یعنی ظہور معنی قرآن کی رات ہے۔ اسلام کی حیات کے سما کی رات ہے، اسلام کی حیات کے سما کی رات ہے۔ یہ رات جشن شاہ شہیداں کی رات ہے، یہ رات جشن شاہ شہیداں کی رات ہے۔ اور در پہ علی کے جنوں بشر کا ہجوم ہے، در پہ علی کے جنوں بشر کا ہجوم ہے۔ وہ کونین میں حسین کی آمد کی دھوم ہے، کونین میں حسین کی آمد کی دھوم ہے، کونین میں حسین کی آمد کی دھوم ہے، کونین میں حسین کی آمد کی دھوم ہے۔ اور میں کس طرح حسین لکھوں کہ زمرد زمیں زمرد اگل رہی ہو، گلاب گلنار آسماں ہو، ذرا طبیعت رواں دواں ہو، ہوا میں خوشبو کے دائرے ہوں، خلا میں کرنوں کا سائباں ہو، ہر ایک کمپل کمل اچھالے، چمن کے سینے پہ فصل گل کا نشان با انداز کہکشاں ہو، دہن میں جبریل کی زباں ہو، کلی کلی کنزن کن کی فقاں ہو، درود کی انجمن سجاؤں، بچھا کے مسند بشارتوں کی، بچھا کے مسند بشارتوں کی، آب کوثر میں غسل دے دوں تو امتحاں ہو، دلوں پہ ادراک مہرباں ہو، پڑھوں میں تسبیح فاطمہ جب تو کعبہ فکر میں اذاں ہو۔ اگر یہ سب کچھ ملا تو مدح شاہ مشین شاہ مشرقین لکھوں، حیا کی تختی پہ اپنی پلکوں پہ پھر میں لفظ حسین لکھوں، حیا کی تختی پہ اپنی پلکوں سے پھر میں لفظ حسین لکھوں، حیا کی تختی پہ اپنی پلکوں سے پھر میں لفظ حسین لکھوں، حیا کی تختی پہ، حیا کی تختی پہ، حیا کی تختی پہ اپنی پلکوں سے پھر میں لفظ حسین لکھوں، پھر میں لفظ حسین لکھوں۔ اور کون حسین دوستو، کون حسین؟ حسین آئمہ کی بصیرت، حسین نبیوں کی ہے بصارت، حسین آئمہ کی بصیرت، حسین نبیوں کی ہے بصارت، حسین پاکیزگی کی زینت، حسین ہے معدن طہارت،
حسین پاکیزگی کی زینت، حسین ہے معدن طہارت، حسین نعمت کدا جلی کا، حسین یزداں کی ہے امارت، حسین نعمت کدا جلی کا، حسین نعمت کدا جلی کا، حسین یزداں کی ہے امارت، حسین آیات کا تسلسل، حسین قرآن کی عبارت، حسین آیات کا تسلسل، حسین آیات کا تسلسل، حسین قرآن کی عبارت، نبود و احیائے دین کی خاطر حسین یزداں کی ہے سفارت، حسین کا مرتبہ تو دیکھو رسول اس کی کریں زیارت، حسین کا مرتبہ تو دیکھو، حسین کا مرتبہ تو دیکھو رسول اس کی کریں زیارت، حسین کا مرتبہ تو دیکھو رسول اس کی کریں زیارت، حسین دین نبی کی رفت، حسین دین نبی کی رفت، حسین معراج زائرہ ہے، حسین شاہکار دست یزداں، حسین اسرار کا جہاں ہے، حسین دین نبی کی رفت، حسین معراج زائرہ ہے، حسین معراج زائرہ ہے، حسین معراج زائرہ ہے، حسین شاہکار دست یزداں، حسین اسرار کا جہاں ہے، اور حسین اسلام کی بصارت، حسین ہے معدن بصیرت، حسین اسلام کی بصارت، حسین ہے معدن بصیرت، حسین دستور دین فطرت، حسین ہے مرکز شریعت، حسین اسلام کی بصارت، حسین ہے معدن بصیرت، حسین دستور دین فطرت، حسین ہے مرکز شریعت، ہے لوح محفوظ کی سجاوٹ، حسین ہے فخر آدمیت، ہے لوح محفوظ کی سجاوٹ، حسین ہے فخر آدمیت، جبین تاریخ پہ رقم ہے، حسین منہ بولتی حقیقت، جبین تاریخ پہ رقم ہے، حسین منہ بولتی حقیقت، حسین مجرم کو حر بنا دے، حسین وہ مہرباں طبیعت، حسین مجرم کو حر بنا دے، حسین مجرم کو حر بنا دے، حسین مجرم کو حر بنا دے، حسین وہ مہرباں طبیعت، حسین مجرم کو حر بنا دے، حسین مجرم کو حر بنا دے، حسین وہ مہرباں طبیعت، غرور باطل اٹھا رہا ہے حسین سے اب تلک ہزیمت، غرور باطل اٹھا رہا ہے حسین سے اب تلک ہزیمت، ہے بائے بسم اللہ اگر پدر تو حسین نقطۂ با کی جاں ہے بائے بسم اللہ اگر پدر تو حسین نقطۂ با کی جاں ہے، حسین شاہکار دست یزداں، حسین اسرار کا جہاں ہے، حسین شاہکار دست یزداں، حسین شاہکار دست یزداں، حسین اسرار کا جہاں ہے، حسین مجرم کو حر بنا دے، حسین وہ مہرباں طبیعت، حسین مجرم کو حر بنا دے، حسین وہ مہرباں طبیعت، حسین مجرم کو حر بنا دے، حسین وہ مہرباں طبیعت، غرور باطل اٹھا رہا ہے حسین سے اب تلک ہزیمت، ہے بائے بسم اللہ اگر پدر تو حسین نقطۂ با کی جاں ہے، حسین شاہکار دست یزداں، حسین اسرار کا جہاں ہے، حسین اسرار کا جہاں ہے، حسین دین نبی کی راحت، حسین معراج زائرہ ہے، حسین معراج زائرہ ہے، حسین شاہکار دست یزداں، حسین اسرار کا جہاں ہے، 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 مولا حسین بادشاہ کے صدقے اللہ تعالیٰ آپ سب کو در امام حسین علیہ السلام کی بعد بہادری نصیب فرمائے، اور آج کے ذکر کا صدقہ مالک آپ سب کی ساری مشکلیں آسان فرمائے، نیک حاجات کو پورا فرمائے، نیک تمنائیں مالک اپنی پاک بارگاہ میں قبول فرمائے۔ آج کے دن کا واسطہ میرا بے نیاز بادشاہ اللہ تجھے سخی حسین کی آمد کا واسطہ، تجھے سخی حسین لاجپال کی ظہور کا واسطہ، تجھے حسین کے نانے کی کریمی کا واسطہ، تجھے سیدہ پاک کی صحابت کا واسطہ، تجھے مولا علی علیہ السلام کی
کریمیوں کا واسطہ جتنے بھی آج میرے ساتھ ذکر میں ہیں، جنہیں بھی ہیں مالک سب کے نیک حاجات کو پورا فرما، مشکلات کو آسان فرما، بے نیاز بادشاہ اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما، دونوں جہانوں میں بے بہا کامیابیاں عطا فرما، سب کے رزق اور بخت میں برکت عطا فرما۔ مالک جن کے والدین حیات ہیں ان کا سایہ سلامت رکھ، اور جن کے پردہ فرما گئے ہیں ان کو فردوس بری میں اعلیٰ رفع مقام عطا فرما۔ ہے جہاں سے میں نے فرسٹ ٹائم جو ویڈیو اپلوڈ کی تھی، جہاں سے چھوڑا تھا، میں وہیں سے آغاز کروں گی حسب وعدہ۔ دوستو ہم بات کر رہے تھے کہ تاجدار کائنات 3 شعبان 4 ہجری کو مسلح امامت پہ تشریف فرما تھے، فخر انبیاء، سلطان انبیاء، تاجدار حلتا، سیاح لا مکان، شب اسرا کا دولہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فجر کی نماز جب پڑھی تو آقا کریم کی عادت مبارکہ تھی کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کی طرف اپنا چہرہ مبارک موڑ لیتے، آپ ان سے مختلف اسلام کی باتیں، دین کی باتیں ارشاد فرماتے، مختلف مسائل حل فرماتے، اور سب کی مختلف صحابہ کرام کی بات سنتے اور ان کو دعائیں بھی دیتے، اور آقا کریم ان مسائل کا حل بھی ارشاد فرماتے۔ آج حسب معمول تاجدار کائنات حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ ایک دن ہم نے آقا کو، جب آقا نے صبح کی جماعت کرائی تو جب جماعت مکمل ہو گئی، ختم ہو گئی، تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آج بجائے بیٹھنے کے وہاں مصلی پہ فخر انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کتنا بڑا دن ہے دوستو، آج آپ سنتے جائیں اور اپنا ایمان تازہ کرتے جائیں، کتنا بڑا دن ہے آج، اور کتنا یہ ذکر، اور میں انشاءاللہ تعالیٰ آپ سے وعدہ ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ مسلسل ہم کانچینوں اس ذکر کو جاری و ساری رکھیں گے۔ آپ سے التجا ہے کہ آپ اس کو ذکر کو سنیں، یہ گھڑیاں، یہ لمحات اگر ہماری زندگی میں آئے ہیں، یہی ہمارے دونوں جہانوں میں بخشش کا وسیلہ ہیں، راہ ہدایت ہیں، یہی ہماری استقامت ہے، یہی ہماری بخشش ہے، یہی ہمارے لیے رحمت ہے، یہی ہمارے لیے برکت ہے۔ دوستو نماز فرض ہے، لیکن آج ہم ذکر حسین کر رہے ہیں، نماز مقصد حسین ہے، بچا گیا زہرا کلال، سارے کا سارا دین خدا، شریعت، توحید، قرآن، حج، ایک ایک شے بچا گیا زہرا کلال۔ آج ضامن بن کے اس دین کا، اللہ کی توحید کا، پورے دین اسلام کا ضامن بن کے آج جب آقا کی مولا کی تشریف آوری ہے تو آپ سب کو دعوت ہے کہ آپ اس ذکر خیر میں ضرور شامل ہوں۔ دوستو حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ آج کا دن جو تھا، ایک دن ایسا ہوا، مطلب 3 شعبان کو ایسا ہوا، روایت میں 4 شعبان کا بھی لفظ آیا ہے، اس لیے میں کل بھی ذکر کروں گی یہ۔ اور وہ فرماتے ہیں کہ ہم نے کیا دیکھا کہ معمول مبارک یہ تھا کہ آقا کریم مصلی پہ رک جاتے، لیکن آج ایسا نہیں ہوا، آج خلاف معمول یہ ہوا کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مصلی پہ بجائے بیٹھنے کے آپ نے جیسے ہی نماز مکمل کی تو آپ نے فوراً حضرت مولا علی علیہ السلام کو آواز دی، تو مولا علی علیہ السلام قریب آئے، جیسے ہی مولا علی علیہ السلام سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریب آئے تو مدینے کے تاجدار کی خدمت میں عرض ہوئے، تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مولا علی بادشاہ کو اپنی طرف آتا دیکھ کر ان سے پہلے ہی اپنے مصلی پہ کھڑے ہو گئے۔ جب نبیوں کا سلطان کھڑا ہوا نا دوستو تو پھر پوری مسجد کھڑی ہوگی، تمام صحابہ کرام ادب میں کھڑے ہو گئے۔ یہ معمول ہوتا تھا جب بھی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کھڑے ہوتے تو تمام صحابہ کرام کھڑے ہو جاتے اور اس وقت تک کھڑے رہتے جب تک آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا تشریف نہ لے جاتے اپنے حجرہ مبارک میں، یا پھر آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو تھے وہ بیٹھ نہ جاتے۔ تو آج جیسے ہی آقا کریم کھڑے ہوئے، مولا علی بادشاہ آئے، آقا کریم کھڑے ہوئے تو تمام مسجد نبوی میں تمام صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کھڑے ہو گئے۔ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جیسے ہی مولا علی آپ کے قریب آئے تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فوراً حضرت علی لاجپال کا ہاتھ پکڑا اور مدینے کے سلطان نے چلنا شروع کیا۔ اب دوستو کیسا منظر تھا، عجیب منظر تھا، کیسا پرنور منظر تھا۔ آج مدینہ شریف کی ہواؤں میں عجب نمی تھی، فضائیں معطر تھی، آج پورا مدینہ چہک رہا تھا، عرش والوں کی عید تھی، فرش والے زمین پر آ رہے تھے، آج دوبارہ سے پوری جنت کو حوض کوثر سے سراب کیا گیا، آج دوبارہ ہلچل پوری جنت میں اور پورے عرش اور فرش میں مچی، آج دوبارہ ایک بابرکت پر نور دن تھا، آج ایک ایسی ہستی کا ظہور تھا کہ جس نے 5 تن پاک کی
آ کے تکمیل کر دینی تھی۔ آج وہ دن تھا جو طہارت و عفت و عصمت کے گرانے میں ایک ایسا پھول بن کے آیا جس نے دین اسلام کی تکمیل کرنی تھی۔ آج ایسا دن تھا جس نے ایسا پھول آیا اس چمنستان رسالت میں جس نے دین اسلام کو آبیاری دینی تھی، جس نے اپنے خون سے آبیار کرنا تھا۔ آج ایسا دن تھا جو بقائے لا الہ الا اللہ کی آمد کا دن تھا۔ آج ایسا دن تھا جو بنائے لا الہ الا اللہ کی آمد کا دن تھا۔ آج وہ دن تھا جس کے آنے پہ جس ہستی کا ظہور تھا، آج اس ہستی کے لیے یہی وہ ہستی تھی جنہوں نے آنا تھا تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ہونی تھی کہ الحسین منی و انا من الحسین۔ آج دوستو سیدہ شباب اہل الجنہ کی آمد ہے۔ آج دوستو جنت کے جوانوں کے سردار آ رہے ہیں۔ آج دوستو سیدہ فاطمہ الزہرا کے گھر میں ایک اور موتی تشریف لا رہا ہے۔ آج لولو والمرجان مکمل ہونے جا رہے ہیں۔ آج دوستو وہ مرج البحرین یلتقیان والی تکمیل ہو رہی ہے۔ آج دوستو سورہ الرحمن کو شان مل رہی ہے۔ آج کا دن اتنا بابرکت دن تھا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فوراً حضرت علی لاجپال کا ہاتھ پکڑا اور تیز تیز قدم سے چلنے لگے۔ کیسا منظر تھا، آگے نبیوں کا سردار، پیچھے ولیوں کا سردار، آگے نبیوں کا سلطان، پیچھے ولیوں کا سلطان، آگے حسنین کا نانا، پیچھے حسنین کا بابا۔ آقا کریم چلتے جا رہے تھے اور حضرت مولا علی علیہ السلام نے یہ نہیں پوچھا کہ آقا آپ کدھر جا رہے ہیں، کہاں جانا ہے، نہیں، آپ خاموش پیچھے چل رہے ہیں۔ آقا کریم آگے چل رہے ہیں، سرکار مولا علی پیچھے چل رہے ہیں۔ اور جیسے ہی آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دروازہ مولا علی علیہ السلام پہ پہنچے تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مولا علی علیہ السلام سے فرمایا کہ آپ یہاں رکیں، آپ اندر نہیں آئیں گے، آپ یہاں رکیں اور اس وقت تک رکیں جب تک کہ میں آپ کو نہ کہوں، آپ یہاں کھڑے رہیں گے۔ آقا کریم نے مولا علی علیہ السلام کو کھڑا کیا اور جیسے ہی کھڑا کیا اور یہاں تک روایات میں ملتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب تک میں کہوں آپ نے کسی کو اندر نہیں آنے دینا، کسی کو اندر آنے کی اجازت نہیں دینی آپ نے، اور آپ نے یہاں مسلسل کھڑے رہنا ہے۔ حضرت علی علیہ السلام نے آپ کے حکم کی تعمیل کی تو دوستو حضرت علی علیہ السلام کھڑے رہے، عرض کی آقا اگر آپ ناراض نہ ہوں تو میں وجہ پوچھ سکتا ہوں؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواب دیا کہ آج میری بیٹی زہرا کو پاک کو ایسا اللہ نے بیٹا عطا فرمایا ہے، حسن مجتبیٰ کا بھائی آیا ہے، علی تیرا نور نظر پیدا ہوا ہے، آسمانوں سے ہزاروں فرشتے اس شہزادے کی زیارت کے لیے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے مجھے مبارکبادیاں دینے آ رہے ہیں۔ قربان جائیں مولا علی تیرے بچوں پہ جن کی ولادت پہ اللہ کے معصوم اور نوری فرشتے مبارکباد دینے آ رہے ہیں۔ یا علی آپ سلطان الاولیاء ہیں، یا علی آپ ولیوں کے امام ہیں، یا علی کتنی شان بڑائی اور کتنی شان عطا فرمائی ہے اللہ تعالیٰ نے آپ کو۔ حضور فرما رہے ہیں، پھر فرمایا ناراض نہیں ہونا، یہ سب آپ پہ کرم ہے، مدینے کے سلطان کا صدقہ، نبیوں کے امام کا صدقہ ہے۔ دوستو یہ بات کہہ کے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود تشریف لے گئے سیدہ کائنات کے گھر پاک میں، ویڑے پاک میں۔ سیدہ نے جب سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا، اپنے بابا جان کی زیارت کی، تو بی بی نے کیا دیکھا؟ وہ سدرہ کی راہی کو دیکھا، مقدس ماہی کو دیکھا، عزت کی احترام کے ساتھ خاطر ادب میں لاتے ہوئے بی بی کھڑی ہو گئیں۔ جب بابا قریب آئے تو سیدہ کائنات نے اپنے بابا کے ہاتھوں کو چوما اور سلطان الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی بیٹی کا ماتھا چوما، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا میرا نیا مہمان کدھر ہے؟ یہاں ایک روایت میں رک کے دوسری بھی بیان کر دوں۔ ایک روایت ملتی ہے کہ آقا کریم مسجد میں تھے تو مسجد میں سفید رنگ کی چادر میں لپیٹ کر سبز رنگ کا ریشمی پریچہ تھا نیچے، جس کو بچھائی بولتے ہیں، اس میں لپیٹ کر سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حضرت امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کو جو ہے وہ پیش کیا گیا، آپ کو جو تھا وہ لے کے جایا گیا، اور بی بی ام فضل ہی لے کے گئی، اور سرکار دو عالم
صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر آپ کی جو ہے وہ گٹھی عطا فرمائی اور گٹھی وہ لعاب دہن اپنا عطا فرمایا. ایک روایت میں آپ نے اپنی زبان چسپائی, دوسری روایت میں یہ ہے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا لعاب دہن ڈالا اور پھر اقامت پڑھی, اذان دی. یہ کس کو اعزاز حاصل ہے؟ یہ سوائے سیدہ کے لالوں کے یہ کسی کو اعزاز حاصل نہیں ہے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اذان پڑھی ہو. دوستو سوائے حسنین کریمین طیبین طاہرین نبرین رحنتین کے کسی کو یہ اعزاز حاصل نہیں ہوا کہ جس کسی کے کانوں میں اذان پڑھی ہو. اور اذان تو مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے روایات میں ملتا ہے کہ 63 سالہ ظاہراً زندگی مبارک میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اذان نہیں پڑھی, نہ مسجد نبی میں, نہ مسجد حرام میں, نہ کسی اور جگہ. لیکن جب بھی پڑھی آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اذان تو حسنین کریمین طیبین طاہرین نبرین کے کانوں مبارک میں یا حسن مجتبیٰ کے حصے میں آئی یا کریم کربلا کے حصے میں آئی. یہ اتنا بڑا دوستو, یہ اتنا بڑا بوجھ تھا نا اذان مصطفیٰ کا. پھر وہی اذان کریم کربلا نے اس کا قرض اتارا میدان کربلا میں شب عاشور کی جو اذان ہوئی تو شہزادہ علی اکبر بادشاہ شبیہ مصطفیٰ نے وہ اذان دی اور وہ آخری اذان تھی. شہزادہ علی اکبر بادشاہ کی آخری اذان تھی, ان کی زندگی مبارک کی شہادت سے پہلی اذان تھی. اور وہ نماز پڑھائی حضرت امام علی مقام علیہ السلام نے, اور یوں نانا جان کا پھر قربانیاں دی اور یوں نانا جان کی دی ہوئی کان میں اذان کا اس طرح سے قرض اتارا. دوستو ہم سارے لوگ بھی مل کے, پوری امت مسلمان بھی مل کے اس خاندان کے مقروض ہیں. ہم ان کا قرض نہیں اتار سکتے. کروڑوں لاکھوں اربوں خربوں درود و سلام, ہماری مال جان تن من دھن قربان ان ہستیوں پہ. ان ہستیوں پہ پوری عالم اسلام امت مصطفیٰ ہمیشہ مقروض رہے گی. یہ ذہن میں رکھیں, ہمیشہ مقروض رہے گی. یہی میں کہتی ہوں کہ پڑھتے رہو, یہ شعبان کا مہینہ ہی ان کا مہینہ ہے, پڑھتے رہو ان کی ذات پہ درود و سلام کے نذرانے اور اپنی حاضری لگواتے رہو. دوستو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جیسے ہی امام حسین امام علی مقام علیہ السلام کی کو دیکھا تو آپ ان کے قریب بیٹھے. یہ روایت دوسری پیش کر رہے ہیں, آپ ان کے قریب بیٹھے, سرکار نمازہ کو دیکھتے جاتے تھے, دیکھتے جا رہے تھے, دیکھتے جا رہے تھے, دیکھتے جا رہے تھے. سیدہ زہرا پاک نے عرض کی, بابا آپ بار بار دیکھتے جا رہے ہیں, اس بچے کو دیکھتے جا رہے ہیں, یہ جو نیا مہمان آیا ہے آپ اس کی بار بار دیکھتے جا رہے ہیں, یہ کس کی شکل لے کے آیا ہے, یہ کس کی صورت لے کے آیا ہے؟ سیدہ نے عرض کیا, بابا جانی میں صبح سے یہی دیکھ رہی ہوں. فرمایا بیٹھی کیا اندازہ لگاؤں, کیا لگایا ہے آپ نے, کیا اندازہ لگایا ہے؟ تو عرض کی بابا آپ بتائیں نا یہ کیسے ہیں؟ تو حضور مسکرا پڑے. تو حضور نے جواب دیا, جس تی مثل مثال نہ کوئی, وہ تے اکو ذات شبیر دیے, حسب و نسب و عرف و آلہ, اسا منیا او جگ دا پیر شبیر دیے, سیرت ساری پاک نبی دیے, تے صورت ساری اے بدر منیر دیے, آدم شکل حسین سخی دی, نری حیدر دی تصویر دیے. یہاں پہ حضرت علی علیہ السلام کی حدیث بھی آپ کو کوٹ کر دوں. مولا علی علیہ السلام نے حضور سے روایت فرماتے ہیں, حضرت علی راوی ہیں اس حدیث کے, فرماتے ہیں کہ حضور امام حسین علیہ السلام کا نقشہ مبارک جو تھا, حسن مجتبیٰ علیہ السلام کا نقشہ سر مبارک سے لے کے گردن تک شبیہ مصطفیٰ تھا, اور امام حسین علیہ السلام کا جو نقشہ تھا وہ گردن مبارک سے لے کے پاؤں مبارک تک سارے کا سارا مصطفیٰ تھا. یہی میں نے حدیث کوٹ کر دی تاکہ یہ ساتھ رہے. اچھا, جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امام حسین کے پاس بیٹھے تو بڑی حسرت سے شہزادے کو دیکھ رہے تھے. اللہ کی حمد و ثنا بھی بار بار اللہ کا شکر ادا کر رہے تھے. بار بار آسمانوں سے دوستوں فرشتوں کی قطاریں آ رہی تھی. فرشتے قطار اندر قطار آ رہے تھے. ایک اپنا سما تھا. آقا کو مبارکبادیاں پیش کی جا رہی تھی. قطاروں 70 ہزار ملائکہ کا جھنڈ آتا سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پاک بارگاہ میں مبارکباد پیش کرتا. آقا کریم کی ذات پہ, آقا کریم کی آل اولاد پہ درود و سلام کے نذرانے پیش کرتے. ایک جا رہا تھا, ایک آ رہا تھا, اور خود سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ مبارکبادیاں وصول کر رہے تھے.
صحابہ کرام مسجد نبی میں بیٹھے آقا کی آمد کا انتظار کرتے، صحابہ وہاں انتظار کر رہے ہیں کہ آج سرکار جو ہیں وہ خلاف معمول ہیں، ایسا ہوتا نہیں تھا جو آج ہوا ہے، آج دن ہی غیر معمولی تھا، آج دن ہی سارا، آج دن کسی حسین کا، آج دن راکب دوش مصطفیٰ کا، آج کا دن نور نظر مرتضیٰ کا، آج کا دن جگر گوشہ سیدہ زہرا کا، آج کریم کربلا جانے، آج مصطفیٰ جانے، آج زہرا کا لال جانے، آج شبیر جانے، مصطفیٰ جانے، آج کریم جانے، مصطفیٰ جانے، آج مولا حسین جانے، مصطفیٰ جانے، آج حسن کا شہنشاہ جانے، مصطفیٰ جانے۔ آج صحابہ کرام انتظار کر رہے ہیں مسجد میں، لیکن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسلسل مبارکبادیاں وصول فرما رہے ہیں، ملائکہ آ رہے ہیں، جا رہے ہیں، بار بار آ رہے ہیں، ایک آمد کا سلسلہ، نبیوں کی آمد کا سلسلہ، ملائکہ کی آمد کا سلسلہ جاری ہے۔ اچھا یہاں پہ پھر کافی وقت ہو گیا نا، تو صحابہ پریشان ہوئے، وہ ڈھونڈ رہے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معمول میں ایسا نہیں ہوتا کہ جس طرح آج ہو رہا ہے۔ آقا کریم کی تلاش شروع کی، صحابہ اکٹھے ہوئے، پھر دیکھتے رہے، ادھر پتہ کیا ادھر پتہ کیا، تو صحابہ کرام کہیں اثور نظر نہیں آ رہے۔ پھر جہاں جہاں سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گزرتے تھے، وہاں نبیوں کا سلطان خوشبوئیں چھوڑ جاتا تھا، مشک و عنبر چومتے تھے اس جگہ کو جہاں سے حسنین کا نانا گزرتا تھا۔ آج حسنین کا نانا بڑا ہی راضی ہے، آج حسنین کا نانا بہت خوش ہے، آج حسنین کے نانے کی گود میں وہ جوڑی موجود ہے، وہ جوڑی موجود ہے جس جوڑی کو سرکار کبھی کاندھوں پہ بٹھاتے، کبھی چوستے۔ یہ جوڑی کو حق تھا کہ سجدے میں سرکار تشریف فرما ہوتے، یہ پشت مبارک پہ سوار ہو جاتے۔ دوستو آج کا دن اتنا برکت والا، ڈھونڈتے ڈھونڈتے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین جناب صدیق اکبر کے پاس آئے۔ صدیق اکبر پھر آگے چلے، جی آپ ڈھونڈے، پھر فاروق اعظم، پھر چلتے چلتے پھر جیسے خوشبو نے ساتھ دیا تو وہ حضرت علی علیہ السلام کا دروازہ تھا، وہاں پہ جا کے رکے، کیونکہ حضرت علی علیہ السلام کو حضور نے فرمایا تھا کہ آپ نے بغیر میری اجازت کے کسی کو اندر نہیں آنے دینا، اس لیے حضرت علی وہاں رکے ہوئے تھے۔ تو حضرت علی سے پوچھا گیا کہ آقا کریم کدھر ہیں، تو حضرت علی علیہ السلام نے جواب دیا کہ آقا کریم اندر تشریف فرما ہے، لیکن کسی کو جانے کی اجازت نہیں ہے چونکہ حضور نے منع فرمایا ہے۔ تو پوچھا یا علی آج کون سا دن ہے، آج کیا ہے کہ آج آپ کے گھر خلاف معمول اس وقت سرکار موجود ہیں، اور آج نبوت کی بینی بینی خوشبو اور بڑھ رہی ہے، آج کستوری اور عنبر کی خوشبوئیں بہت معطر ہیں، آج مدینہ معطر ہے، آج تو کرم اور جود و سخا کی خوشبوئیں ہی الگ ہیں، آج کیا وجہ ہے؟ پھر دیکھتے دیکھتے حضرت انس بن مالک بھی پہنچ گئے، حضرت عبداللہ ابن عمر، فاروق اعظم، عثمان غنی، صدیق اکبر، حضرت حضرت عبد الرحمن بن عوف، تمام صحابہ کرام دروازہ علی پہ موجود ہیں۔ اور کیسا ہے یہ دروازہ علی اور چوکھٹ بطول، جس پہ انبیاء بھی ہیں، اب صحابہ بھی ہیں، فرشتے بھی ہیں، ملائکہ کے جھنڈ بھی ہیں، اور مبارکبادیاں دی جا رہی ہیں اس وقت۔ اور مبارکباد کس شے کی ہے کہ آج آیا ہے، آج وہ فخر انبیاء آیا ہے، آج سوا لاکھ انبیاء ناز کریں گے، آج